أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین کرام، احکام اسلام کے متعلق ہم سماعت کر چکے کہ احکام اسلام کیا ہے، تو بتلایا گیا 8 چیزیں احکام اسلام میں ہے۔ پہلا فرض، دوسرے نمبر پر واجب، تیسرے نمبر پر سنت، چوتھے نمبر پر مستحب، پانچویں نمبر پر حلال، چھٹے نمبر پر حرام، ساتویں نمبر پر مکروہ اور 8ویں نمبر پر مباح۔ اور کل ہم اس کی تفصیل بھی الحمدللہ سماعت کر چکے۔ اب یہاں سے عقائد باطلہ یعنی کفر، شرک، استحلال گناہ وغیرہ کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا۔ نمبر 1 پر کفر۔ کفر کس کو کہتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے، تو پہلی بات اس میں یہ بتلائی گئی، شرع میں یعنی شریعت میں ایمان کی ضد کا نام کفر ہے۔ جیسے روشنی کی ضد اجالا، اندھیرا، اجالے کی ضد اندھیرا ہے، سفید کی ضد کالا ہے، اسی طرح ایمان کی ضد کفر ہے۔ ایمان کے مد مقابل اور اپوزٹ میں آنے والی چیز کا نام کفر ہے۔ اور کفر کیا ہے؟ یعنی جن چیزوں کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا واجب ہے، ان کا انکار کرنا کفر اور انکار کرنے والا کافر کہلاتا۔ ایمان میں کیا بتلایا گیا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ جو تمام چیزیں ایمان میں بتلائی گئی اور اس کو کہا گیا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کو زبان سے اقرار بھی کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان۔ اور اگر انہی چیزوں کا کوئی انکار کرے تو کہا گیا وہ کفر ہے اور انکار کرنے والا کافر ہے۔ انہی چیزوں کا جن کو ماننا واجب ہے، اگر ان کو کوئی مان لے تو وہ ایمان والا، اور اگر کوئی ان کا انکار کر دے تو وہ کون ہے؟ بولیے، کافر۔ یعنی اللہ کا انکار کرے، رسول پاک کا انکار کرے، کتابوں کا انکار کرے، انبیاء کا انکار کرے، ملائکہ کا انکار کرے، اچھے اور برے دونوں کا اللہ کی طرف سے ہونا یعنی تقدیر میں جو لکھا ہے خیر اور شر اس کا انکار کرے، یا پھر موت کا انکار کرے، قیامت کا انکار کرے، یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرے۔ کوئی اگر ان چیزوں کا انکار کرتا ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر۔ اللہ پر ایمان لا رہا، رسول پر نہیں تو کفر۔ رسول کو مان رہا لیکن اللہ کو نہیں مان رہا، کفر۔ رسول کو مان رہا لیکن کتاب نہیں مان رہا ہے، کفر۔ کتاب بھی مان رہا ہے لیکن ملائکہ کو نہیں مان رہا، کفر۔ تو جیسا بتلایا گیا پچھلے درسوں میں، جیسا بتلایا گیا ملائکہ کون ہے، وہ نورانی مخلوق ہے اور وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو جس طرح بتلا دیا علماء نے، رسول پاک نے، اسی طرح ماننا ایمان اور اس کا انکار کرنا کفر، اور انکار کرنے والا کافر۔ خاص سب چیزوں کا انکار کرے یا کسی ایک چیز کا، خاص زبان سے انکار کا کوئی لفظ نکالے یا دل سے یقین رکھے، سارے چیزوں کا انکار کرنے والا ہی کافر نہیں، اگر ایک چیز کا بھی انکار کر دے اس میں سے تو وہ کافر۔ تو بتلایا گیا زبان سے اقرار کر رہا، زبان سے کوئی لفظ نکال کے بتا رہا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا ہوں تو وہ کافر، یا اگر دل میں یقین رکھ رہا، زبان سے نہیں کہہ رہا لیکن دل میں ہے کہ میں رسول کو مانتا ہوں لیکن ہر چیز کو نہیں مانتا ہوں، اللہ نے جیسا کہا ویسا نہیں مانتا ہوں، تو کہا وہ کافر۔ کتابوں کو مانتا ہوں، زبان سے کہہ رہا یا زبان سے بھی خاموش ہے، زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل میں ہے کہ نہیں مانتا، تو یہ دل میں بھی جو ارادہ رکھتا ہے وہ کفر کی طرف
لے جانے والا۔ تو ان دونوں چیزوں سے بچنا، چاہے زبان سے یا دل سے۔ دل سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، زبان سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، تبھی جا کے ایمان والے کہلوائے جاتے۔ اب دوسرے نمبر پر بتلایا گیا کفر نہایت بری چیز ہے، اس کا مرتکب کافر اور ہمیشہ دوزخ میں رہنے والا۔ کفر کیا ہے؟ یہ بہت بری چیز ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے کفر کرنا۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو بتلایا، جن چیزوں کا اقرار کرنے کا حکم دیا، اس کا انکار کرنا اچھی چیز ہے۔ اگر والد صاحب کچھ بولے تو اگر انکار کرے تو والد صاحب راضی رہتے، ناراض ہو جاتے، ظاہر سی بات ہے۔ والدہ اگر کسی عمل کے لیے بولی یا کوئی بات بولی، بچہ نہیں مانا تو والدہ ناراض ہو جاتی، بچہ ناراض ہو جاتا۔ ارے یہ دنیا میں جن کے ذریعے سے آئے ان کی اگر بات انکار کر دے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور نہ دنیا کام کی رہتی ہے اس کی، جس کے والدین اس سے ناراض ہیں، نہ آخرت اس کے لیے فائدہ مند۔ تو سوچئے، جس سے ماں باپ ناراض ہے، نہ اس کو دنیا فائدہ دے رہی ہے، نہ آخرت فائدہ دے رہی ہے۔ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے، آخرت میں بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے۔ تو جو اللہ کا انکار کرے، سوچئے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جس نے ماں باپ کو بنایا، جس نے دنیا کو بنایا، ہر شے کو بنایا، کھانے کے لیے اناج مہیا کیا، پینے کے لیے پانی کو عطا کیا، سانس لینے کے لیے ہوا پیدا کی، یہ تمام چیزوں کے عطا کرنے کے باوجود اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو سوچئے کہ وہ کتنا بڑا احمق، مجنون اور دیوانہ۔ اللہ جن کے مقدر میں لکھ دیا انکار کرنا، وہ انکار کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو گیا تو اس کے لیے اس کا ٹھکانہ دنیا اگرچہ کے لیے اس کے لیے جنت ہے، آرام کی جگہ ہے، لیکن آخرت میں ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ، ہمیشہ کی زندگی میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا ہے، بلکہ جہنم کی آگ کو ان کافروں کے ذریعے سے بھڑکایا جائے گا، جہنم کی آگ کو اور تقدیت ان کافروں کے ذریعے سے اللہ عطا کرے گا۔ پھر تیسرے نمبر پر بتلایا گیا انسان کو نعمت ایمان حاصل ہونے کے بعد اگر اس کا شکر بجا لانا، اس کے لوازم یعنی اعمال صالحہ ادا کرتے رہنا، اس کے زوال سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ انسان کو جو نعمت ایمان کی جو نعمت مل گئی، آپ اور ہم مسلمان پیدا ہو گئے، گھر میں ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان ہو گئے، نعمت مل گئی۔ اگر آپ سوچئے کہ کسی اور گھر میں پیدا ہوتے، کسی اور مذہب میں پیدا ہوتے تو ہم آج کہاں ہوتے؟ جس مذہب میں پیدا ہوتے تو کیا ہم کو یہ نعمت ملتی؟ مل گئی نعمت۔ مسلمان پیدا ہو گئے، پیدا ہوتے ہی کان میں سب سے پہلے اذان سنائی گئی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بڑا، اس کی گواہی دی گئی، رسول کی گواہی دی گئی۔ اب یہ سب معاملات ہو گئے۔ کہا ایک انسان کو چاہیے کہ جب ایمان کی نعمت اسے حاصل ہو گئی تو وہ اس کا شکر بجا لائے، ہمیشہ شکر کرتے رہے۔ مولا تو نے مسلمان پیدا کر دیا، مسلمان بنا دیا، اس کا جتنا شکر ادا کرے کر۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اس کے لوازم کیا ہے ایمان کے؟ کہا گیا اعمال صالحہ، اس کے لوازم نیک اعمال ادا کرتے رہنا، اور اس کے یعنی ایمان کے زوال سے ڈرتے رہنا، نیک اعمال بھی کرنا اور یہ ڈر بھی رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایمان کی دولت سے محروم ہو جاؤں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو دنیا میں دولت ملی، 1 کروڑ روپے اگر کسی کو ملے، انہیں کیا کرتا ہے؟ 1 کروڑ روپے وہ شخص کھلے میں رکھ کے رہتا، گاڑی ہے، ایک بیگ ہے، اس میں 50 لاکھ روپے، اس شخص کو تھوڑی سی دیر کے لیے گھر میں آنا ہے تو وہ بیگ کا گاڑی پہ چھوڑ کے آ جاتا یا اس کی حفاظت کر کے ساتھ لے کر آتا۔ دنیا کی دولت ہے، سونا ہے، زیور ہے، آپ گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کتنا محفوظ رکھا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ہاتھ میں لگ جائے، چوری نہ ہو، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی دولت ہے، آئی ہے جانے کے لیے،
پیسہ آیا ہے ختم ہونے کے لیے، سونا آیا ہے ختم ہونے کے لیے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ایمان کی دولت۔ جو فنا ہونے والی دولت ہے ہم اس کا اتنا تحفظ کر رہے ہیں، اس کی حفاظت میں ہم لگے ہوئے ہیں، جو چیز ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم کو کتنا اقدام کرنا پڑے گا۔ دنیا کی دولت کے زوال سے ہم ڈرتے ہیں، چلے یہ دولت اگر ختم ہو جائے تو ہم فقر اور فاقے میں چلے جائیں گے، لیکن آپ سوچئے ایمان کی دولت اگر ختم ہو جائے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ دنیا کی تکالیفیں اور نقصان اور دنیا کی دولت کا نقصان دنیا ہے تک ہے، لیکن ایمان کے زوال کا نقصان دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی۔ تو کہا اس کی زوال نعمت سے ڈرو، اپنے دل میں ڈر رکھو، مولا دعا کرتے رہو کہ مولا کچھ رہے یا نہ رہے ایمان ہمارا سلامت رہے، نزاع کے وقت بھی ایمان سلامت رہے، ہر آن ہر لمحہ ہم کو ایمان پہ قائم رکھ، ایمان پہ استحکام نصیب کر۔ تو اس کے زوال سے ڈرنا چاہیے۔ بس ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہمیشہ کفر کے اقوال و افعال سے بچتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کہا گیا ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ وہ کفریہ جملوں اور کفریہ اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی جملے کے سبب ایسا کفریہ جملہ ادا نہ ہو جس کے سبب ہمارا ایمان چلا جائے، ایسا نہ ہو، جانے میں یا انجانے میں۔ کہا گیا کہ ایسے جملوں کو اپنے آپ سے دور رکھو، ایسے جملوں کو اپنے آپ کو ایسے جملوں سے دور رکھو جو کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ آگے کہا گیا اور یاد رکھیں کہ کلمات کفر قصداً زبان سے نکل جائے، خواہ مذاق اور دل لگی ہی کیوں نہ ہو، آدمی کافر بن جاتا۔ یاد رکھیں اگر کفریہ جملے غلطی سے یا مذاق کے انداز میں قصداً جان بوجھ کر اگر کوئی زبان سے نکالتا ہے مذاق ہی کرتے ہوئے، کہا گیا ایسا کرنے والا آدمی کافر بن جاتا۔ البتہ حالت بے ہوشی وغیرہ اس کے مستثنا، اگر کوئی بے ہوشی کی حالت میں ایسا بول رہا تو وہ الگ بات۔ اسی طرح جان کا خوف ہے، اگر کوئی کفریہ کلمہ زبان سے نکالے جانے سے جان بچ رہی ہے تو کہا گیا ایسی صورت میں کہتے ہوئے بچ سکتے ہیں، لیکن دل میں ایمان پر قائم رہنا، دل ایمان پر اس وقت قائم رہنا ضروری۔ مثال کے طور پہ چل رہا، پکڑ کے 40-50 کتوں کا لشکر پکڑ کے کیا کر رہا، پیٹ رہا ہے، کفریہ کلمے کہنے کو مجبور کر رہا، تو ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایمان جان کو بچانے کے لیے زبان سے کفریہ کلمے کہے جائے لیکن دل ایمان پر قائم رہے، دل میں ایمان، دل یہ کہے کہ یہ صرف میری جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن دل سے تو یہ ہے کہ اللہ ہے، کوئی اور اس کے برابر نہیں۔ اور ایسے وقت بھی علماء نے کہا کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ ان جملوں کے کہنے کے بعد بھی آپ کو تکلیف اور اذیت دی جائے گی تو آپ ان جملوں کو کہے بغیر اپنے آپ کو جامع شہادت کی طرف لے جائے گی، آپ کے لیے کامیاب۔ اگر ایسے وقت میں ظلم برداشت کرتے ہوئے آپ انتقال کر گئے تو نہ آپ کے گناہوں کا حساب ہوگا نہ نیکیوں کا حساب ہوگا، اللہ تعالی بغیر حساب و کتاب سے آپ کو جنت میں داخل کرتا۔ اگر کوئی ایسا وقت آئے عام پڑے تو اگر جان بچتی ہو تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایسے جملے کریں۔ بہرحال تم بہتر یہی ہے کہ کیسا ہی موقع کیوں نہ پیش آئے، کلمہ کفر یا اس کی مشابہ کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے۔ یہ بتلایا گیا قاعدہ۔ اب اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کو ہمارے لیے کہ کیسے سے کیسا وقت کیوں نہ آ جائے کفریہ کلمے کو زبان سے نہ نکالا جائے۔ اب آگے کہا گیا اگر احیاء یعنی کوئی کلمہ کفر کا
نادانستہ زبان سے نکل جائے تو اور بات. اگر کوئی کلمہ بے ہوشی کی حالت میں یا نکل گیا، آپ بولنا نہیں چاہتے کہ نکل گیا نادانستہ طور پر، تو اس میں نکل جائے تو اور بات ہے، ایسی صورت میں ایمان بچ جاتا ہے. لیکن پھر بھی اپنے آپ کو پشیماں رکھتے ہوئے اللہ سے معافی کر لینا چاہیے کہ مولا میں نے غلط جملہ کہہ دیا، میں نہیں چاہتا تھا، کہنا نکل گیا. کبھی ہوتا ہے انسان کو اپنے آپ پہ اپنی زبان پہ ایسا ہو جاتا، بولتے بولتے زیادہ گفتگو کرتے ایسے جملے نکل جاتے جو کفر کی طرف نہیں چلے. تو کہا اگر غلطی سے ایسا کوئی جملہ نکل جائے تو پھر معافی مانگ لینا، اور اگر مذاق میں جان بوجھ کر مذاق میں بولے تو دوبارہ ایمان لانا پڑتا. پھر اگر نکاح ہوا تو دوبارہ نکاح کرنا پڑتا، تجدید ایمان ہونا، تجدید نکاح ہونا، یہ تمام چیزیں ہونا پڑے. پھر اس کے بعد آگے کہا گیا اس صورت میں فوراً توبہ کر لینی چاہیے. اگر ایسا کوئی معاملہ ہوگا، اب اس کی وضاحت میں لکھ رہے ہیں بصورت اختیار، قصد تجدید، بصورت اختیار و قصد تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی لازم آئے گا. مذاقیہ انداز میں نادانستہ طور پر نکل گیا تو توبہ کر لے، مذاقیہ انداز میں بولیں گے تو کہا گیا اس کو چاہیے کہ وہ توبہ بھی کرے، پھر ایمان میں بھی داخل ہو دوبارہ کلمہ پڑھ کے. اگر نکاح کیا ہے تو پھر دوبارہ نکاح کے دور آئے. کفریہ کلمے سے کہنے سے ایمان بھی غارت میں جاتا ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ پھر کرنا پڑے گا. تو بتلایا یہ کفر کے متعلق ہے. اب یہ کفریہ کلمات جن سے آدمی کافر ہو جاتا ہے بہت ہے، لیکن بطور خاص نمونے کے لیے چند کلمات یہاں بیان کیے جاتے ہیں، اور ان کی مثل دوسرے ایسے کلموں کے ملتے ہوئے دوسرے کلمے ہیں تو ان سے احترام کرنا، ان سے کیا بتلایا احتراز، ان سے بچنا لازم و ضروری ہے. اب یہ 13 کلمے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کل سماعت کریں گے مختصر کر کے کہ وہ کون سے کلمے ہیں جن کے ادا کرنے سے ایمان اسلام سے ایک انسان مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ان کل سماعت کریں گے.